غیبت کے دوران جو ہمارا کرنے کا کام ہے وہ انتظار کا ہے، اور اگر یہ کوئی غیر اہم چیز ہوتی تو پھر حدیث کے اندر یہ نہ کہا جاتا کہ افضل العبادت انتظار الفرج، کہ عبادتوں میں افضل ترین عبادت انتظار فرج، زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اور یہیں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انتظار کچھ کرنے کا نام ہے، معطل ہونے کا نام ہے، ورنہ معطل ہونے کا نام اگر انتظار ہوتا تو پھر اس کو عبادت سے تعبیر کرنے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز عبادت ہے تو نماز کچھ کرنے کا نام ہے، اگر ہم کہیں کہ حج عبادت ہے تو حج کچھ کرنے کا نام ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ عزاداری عبادت ہے تو عزاداری کچھ کرنے کا نام ہے۔ جب یہ سب کچھ عبادت ہیں اور اسی لیے ہیں کہ اس کے اندر کچھ کرنا ہے، تو جو افضل ترین عبادت ہے وہ معطل ہونے کا نام نہیں ہوگا، کچھ کرنے کا نام ہے۔ کیا آپ ذرا غور فرمائیے، یہ علامہ ہی کی مثال ہے، ذہن اندر جوادی صاحب نے اس مثال کو بہت ایلیکوینٹلی بیان کیا ہے کہ مثلا فرض کیجئے ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اگر پیش امام کا کوئی انتظار کر رہا ہے، ذاکر امام کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر ذاکر کو کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو اگر آپ فرض کیجئے کہ مثلا پیش امام کا کوئی انتظار کر رہا ہے تو پیش امام کا انتظار کرنے والا پیش امام تو نہیں بن جائے گا۔ اگر ذاکر امام کا انتظار ہو رہا ہے اور واقعاً اعتبار ہے کہ یہ انتظار نتیجہ خیز ہوگا، دیکھیے اگر اعتبار نہ ہو تو انتظار کا کوئی مطلب نہیں ہے، پھر تو مایوسی ہے، لیکن اگر اعتبار ہے تب وہ جینون انتظار ہوگا، اور جب جینون انتظار ہوگا تو پیش امام کا انتظار کرنے والا پیش امام نہیں بن جائے گا، لیکن پیش امام نہ بھی بن جائے تو مقدمات تو فراہم کرے گا۔ یعنی یہ کس لیے؟ یعنی اگر ہم مثال کو تھوڑا سا پھیلائیں کہ بھئی پیش امام کا انتظار کرنے والا اگر کچھ نہ کرے اور پیش امام جب بعد میں آئے اور وہ سوال کرے کہ صاحب آپ لوگ کیا کر رہے تھے، تو وہ کہیں گے صاحب ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو آپ انتظار کر رہے تھے؟ کہا کہ جی ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور انہیں کچھ بھی نہ کیا ہو تو پھر اب وہ کہے کہ صاحب یہاں پر لائٹ نہیں جل رہی، کہا کہ لائٹ کا تو انتظام ہی نہیں ہے۔ یہاں پنکھے نہیں چل رہے، کہا نہیں پنکھے کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ یہ فرش کیوں نہیں بچھا ہوا، کہ فرش کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہ ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو وہ آنے والا ظاہر ہے کہ اس انتظار سے خوش نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ اگر تم واقعاً میرا انتظار کر رہے تھے اور اعتبار کے ساتھ انتظار کر رہے تھے تو تم امام جماعت کی جگہ پر نہ آ جاتے، مگر اتنا تو کرتے کہ فرش بچھا کر رکھتے، روشنی کا انتظام کر کے رکھتے، پنکھے آمادہ کر کے رکھتے۔ یہ سب کچھ تم اس لیے کرتے کہ تمہارا انتظار جسٹیفائی ہو سکتا اور آنے کے بعد اس آنے والے کو پھر مزید انتظار نہ کرنا پڑتا۔ ورنہ ہوگا یہ کہ وہ آنے والا آئے گا اور اب اس کے بعد اگر وہ کوئی کام پوچھے کہ یہ کیا تو وہ کہے نہیں سرکار ابھی تو ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اب ذرا اس انتظار کے حوالے سے جو غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے کہ یہ جو دعائے افتتاح کا ایک ٹکڑا جو ماہ رمضان میں پڑھنے کی تاکید ہے کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، کیا پروردگار ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہم رغبت رکھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت عادلانہ ہو، تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک، تو اس میں ہمیں کیا قرار دے، اسی سے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں جو کرنا ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک، اے پروردگار تو اس میں ہمیں کیا بنا، تو اس میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف دعوت دینے والا قرار دے، والقادۃ الی سبیلک، اور تیرے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے والا، ان کو لیڈ کر کے آگے بڑھانے والا، ان کی قیادت کرنے والا ہم کو قرار دے۔
تجعلون فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والغادۃ الی سبیلک وترزقون بہا کرامۃ الدنیا والآخرہ. اور اے پروردگار اس حکومت امام زمانہ میں تو ہمیں دنیا کی نیکیاں، دنیا کی اچھائیاں، دنیا کی عزتیں بھی عطا کر اور آخرت کی عزتیں اور کرامتیں ہمیں عطا فرما. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم کو بعد میں کرنی ہے، تو اگر ابھی تیاری ہوگی تو بعد میں یہ کام ہو سکے گا. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ حضرت حجت کا ظہور ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گا. اور حجت کا ظہور ہونے کے بعد اب امام اگر کہیں کہ صاحب آپ لوگ جائیے اور جا کر وہاں پر فلاں علاقے والے ہیں جو ابھی تازہ ایمان لے کر آئے ہیں، مشرف بہ ایمان ہوئے ہیں، مشرف بہ اسلام ہوئے ہیں، تو جا کر ان کو یہ دین کی بنیادی باتیں ان کو سمجھائیے کہ بھائی غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. اور امام کہیں کہ دیکھیں آپ تو پرانے مومن ہیں، یہ ابھی فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں، تو آپ جا کر ان کو سکھا کر آئیے. اور اگر یہاں پر جن سے امام مخاطب ہو وہ کہے کہ مولا پہلے ہم کو تو سکھائیے، پھر جا کر ہم ان کو سکھائیں گے. اور امام یہ پوچھیں کہ اچھا اب آپ کو سکھانا پڑے گا، تو اب تک آپ کیا کر رہے تھے؟ اور ہم کہیں ابھی تو ہم انتظار کر رہے تھے. تو یہ انتظار تو معطل ہونے کا نام ہو گیا. یہ انتظار غیبت کے زمانے میں پسندیدہ انتظار نہیں ہے. یہ ایسا انتظار ہے کہ جس کے اندر فرض یہ کیا گیا ہے، ایزیوم یہ کیا گیا ہے کہ ہمیں انتظار کے نام پر کچھ نہیں کرنا، وہ آنے والا آئے گا اور سب کچھ وہ کرے گا. جبکہ انتظار کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ تم کرو تاکہ آنے والا آ کر بہت کچھ کر سکے. اور اس کچھ اور بہت کچھ کے مجموعے کا نام ہوگا سب کچھ، جو تائید پروردگار کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. تو نظام ولایت کے پاسبان بنو، امام جس میں ہو خاطر خودی کی شان بنو. فقط نظر تیری ہر شے کا اہتمام کریں.